اب پہلے جو ہے مریم نواز صاحبہ تنقید کرتی تھی، اس کے ترجمان سندھ حکومت پہ جو ہے وہ تیر چلاتے تھے. اب انہوں نے شوہر کو جو ہے لانچ کر دیا ہے، اور کیپٹن صفدر نے مطلب اتنے اس لہجے میں اور اس طرح کی باتیں کی آپ نے سنی ہوگی جو ناقابل برداشت ہیں. آپ ان کے اتحادی ہیں، ان کی حکومت آپ کے بلبوتے پہ کھڑی ہے، پھر بھی اس طرح کے حملے. اور سکر حیدرآباد موٹر وے بھی نہیں. اچھا جی، میں اس پہ آ جاتا ہوں کہ جہاں تک کیپٹن صفدر کی بات کی، میں نہیں سمجھتا کہ کیپٹن صفدر کی حیثیت ہے کہ اس پہ میں کوئی اس پہ جواب دوں، اور ان کی سیاسی حیثیت کتنی ہے وہ آپ کو خود پتہ ہوگا. آپ نے کہیں پہ بھی ان کو دیکھا نہیں ہوگا. مطلب خیال سے کہ وہ انہوں نے گلگت کو لاسٹ پرائرٹی دی کہ جس شخص کو کہیں اور نظر نہیں کام آیا اس کو گلگت بھیج دیا گیا. باقی میں ذاتی قسم کا کوئی حملہ نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی سیاست میں ہماری سیاست میں یہ فرق ہے کہ ہمیشہ گالم گلوچ کی سیاست، غلط قسم کی سیاست، بہتان کی سیاست جو ہے انفارچونیٹلی ہمیں یہ دیکھنے کو ملی، جو کہ اس الیکشن میں بھی نظر آئی گلگت میں. اور وہاں پہ جس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرم سے ڈوب مرنے کا اور کوئی مقام نہیں تھا جو لینگویج کیپٹن صفدر نے کی. اور پھر وہی کیپٹن صفدر یہاں پہ دیکھ رہے ہیں پیچھے کیا ہے، یہ مزار قائد نظر آ رہا ہے، یہ کیمراز دکھا رہے ہیں مزار قائد. اسی مزار قائد پہ بیٹھ کے جو انہوں نے تماشے کیے تھے اندر جا کے، اس کی حرمت کا خیال بھی کیپٹن صفدر نے نہیں کیا تھا. اور وہاں پہ جس طریقے سے نعرے لگائے اور ہلڑ بازی کی، تو یہ ایک بہت ہی ہمارے لیے نہایت ہی ایک بہت ہی مقدس مقام ہے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہاں پہ ان کی مزار ہے، ہم سب کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ. وہاں پہ بیٹھ کے بھی انہوں نے یہاں پہ تماشے کیے تھے کیپٹن صفدر نے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کیپٹن صفدر کو جواب دینا چاہیے. ہاں باقی جہاں تک گلگت بلتستان کی الیکشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی. آپ نے دیکھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کے ٹی وی اسکرینز کہہ رہی ہیں، آپ نے جلسے دیکھے، پیپلز پارٹی کے جتنے جلسے تھے اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. مسلم نون کا کوئی ایک جلسہ بھی ایسا نہیں تھا، وہ لگ رہا تھا جیسے کارنر میٹنگ تھی. اور یہ بات میں ایز اے پولیٹیکل اپوننٹ نہیں بول رہا، میں سارے میڈیا ہاؤسز کو بولوں گا کہ سارے جلسے نکال دیں آپ پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کے، تو پبلک کی جو وہ تھی، جو توجہ تھی یا پبلک کا جو رجحان تھا وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ چاہ رہی تھی پبلک کہ جی نوجوان قیادت آئے. اور گلگت بلتستان کا نام پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے رکھا، ان کے رائٹس ان کو وہاں پہ دیے، اور جس طریقے سے انہوں نے گلگت بلتستان کو رائٹس دیے، ان کے جو حقوق تھے وہ ان کو دیے 18ویں ترمیم کے بعد، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا جو ہے ان کی ڈیمانڈ تھی. اور آج بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں، چاہے کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یہ واحد پارٹی جو کہ پورے پاکستان کو جوڑتی ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ واحد پولیٹیکل پارٹی جو بغیر کسی ایتھنیسٹی کے، بغیر کسی کی اور چیز کے، وہ پورے پاکستان میں ہر جگہ قائم ہے. اور لوگوں کا جو رجحان تھا، میں سمجھتا ہوں اس بار سب لوگوں کو نظر آ گیا کہ کس طریقے سے، حالانکہ مسلم نون کی اعلیٰ قیادت بھی گئی ہوئی تھی، میاں نواز شریف صاحب بھی گئے ہوئے تھے، ان کے باقی لیڈران بھی گئے ہوئے تھے، اور جن لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا، کچھ وفاقی وزراء بھی وہاں گئے ہوئے تھے. وفاقی وزراء وہاں پہ اسکیموں کے اعلان بھی کر رہے تھے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں. اور وہ صرف یہ اگر الیکشن کے وہ اعلانات یا اسکیموں کے اعلانات کرنے تھے تو نارمل دنوں میں بھی جاتے، وہ صرف ان دنوں میں اس لیے گئے تاکہ وہاں پہ وہ جو ہے وہ جو ہمیشہ ان کے حربے ہوتے ہیں وہ استعمال کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مسلم نون کو اس بار شکست ہوگی، اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ بہت بڑی فتح حاصل کرے گی.